ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه أقوى جواز إتيانه بالحمد من غير أن يدخله جزءا من كتابه وبدأ بتعريف الكلمة والكلام لأنه يجوز في هذا الكتاب عن أحوالهم أو فقط عن العلماء كيف يحصل عن أحوالهم. چلو بولو ولا يلزم من ذلك کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولا يلزم سے اعتراض کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ولا يلزم لازم نہیں ہوتا من ذلك اس عدم کتابت عدم ابتداء بھی عدم ابتداء بھی اس حمد سے مطلقاً حتی یکون بترکی کہ ہو جائے اس کے طرف سے اقوام بے برکت جوازی یعنی جائز ہے کہ اس کا اتیان بالحمد حمد سے من غیر ان یجعلہ جزءا اس کے علاوہ جو اس نے نہیں بنایا جز الحمدللہ کو من کتابی اپنے کتاب سے یا ہے ولا یلزم پر اعتراض وارد ہوتا ہے ولا يلزم پر نہیں ہوتا لا يلزم سے جواب دیتے ہیں لا یلزم سے جواب دیتا ہے اعتراض کیا وارد ہوتا ہے اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمت نے حزما لنفسی حدیث مشہور کو چھوڑ کر اور الحمدللہ نہیں لایا اس سے صحیح کرو حزمن لنفسہ حدیث مشہور کو چھوڑ کر کیا مطلب ہے؟ مصنف علیہ الرحمت نے الحمدللہ نہیں لایا بھائی مصنف نے یہ کہا پہلے کہ حمد کو کیوں چھوڑا حزمن لنفسہ وہ حزما لنفسی سے تو یا تو سوال کیا ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ تم حزمن لنفسہ تو کرتے ہو کسر نفسی تو کرتے ہو لیکن کسر نفسی کی وجہ سے تو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا حدیث کو چھوڑ دیا حدیث کو تو کسر نفسی کرنا زیادہ ضروری ہے کہ حدیث پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے یہ سوال ہوتا ہے ہاں تو تمہاری کسر نفسی کی وجہ سے تو حدیث متروک ہو گئی ہے حدیث متروک ہو گئی ہے حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا به بحمد اللہ فهو اخطا چلو ٹھیک ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل نہ ہوا تو تمہاری کسر نفسی ضروری ہے کہ حدیث پر عمل ضروری ہے؟ حدیث پر عمل ضروری ہے یہ سوال ہوا جواب دیتے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ابتدا مطلب ذکر ہوا ہے ابتدا قول سے ہو لسان سے ہو یا جنان سے ہو ہاں اور یہاں یعنی حدیث میں لفظ کون سا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدا یہ ابتدا کا لفظ ہے جس کی ابتدا نہ ہو حمد سے تو وہ اقطع ہے تو اب ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں کون کون سی؟ ابتدا کتابت سے ابتدا لسان سے اور ابتدا دل سے ہاں قلب سے چلو مصنف علیہ الرحمت نے کتابت سے الحمدللہ نہیں لایا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ مصنف نے زبان سے یا مصنف نے دل سے کہ مطلقاً حمد ترک ہو گیا یہ لازم نہیں آتا خاص کے ترک سے عام کا ترک لازم نہیں آتا لازم نہیں ہے تو کتابت میں ترک ہو گیا نا تو کیا کتابت کے ترک سے یہ لازم آ جائے گا کہ مطلقاً حمد ترک ہو گیا؟ نہیں ممکن ہے اس نے زبان سے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین اور پھر جو شروع کر دیا یا دل میں اس کی حمد آئی ہو چلو ولا يلزم لازم نہیں ہوتا من ذالک یہ سوال کا جواب دے دیا ہاں ولا يلزم لازم نہیں ہوتا من ذالک کہ اس عدم کتابت سے عدم الابتدائی بھی عدم ابتدا بھی اس حمد سے مطلقاً ہاں لا یکون بترکی کہ ہو جائے اس کے ترک سے آپ کو آپ برکت اس کا کتاب یہ جواز اتیانی کہ جائز ہے کہ اس کا نے اتیان کیا ہو بالحمد حمد سے حمد کا اتیان کیا ہو من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابہ اس کے غیر کہ اس نے اس کے بغیر کہ اس نے اپنی کتاب کا جز بنایا ہو اس کو کتاب کے جز بنانے کے بغیر
اس نے حمد پر اتیان کیا. وہ دو طریقے تو اور بھی ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس لیے حدمن لنفسہ سے ترک حمد یعنی ترک حدیث تو لازم نہیں ہے. حدم لنفسہ بھی ہو گیا، کسر نفسی بھی ہو گئی، حدیث پر عمل بھی ہو گیا، دونوں کام ہو گئے. آئی سمجھ میں؟ اچھا آگے. وبدأ بتعريف الكلمة والكلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أقوالهما. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ اعتراض سے جواب دیتے ہیں. کیا؟ صاحب کافیہ نے یہاں کلمہ اور کلام کی تعریف شروع کر دی. کلمہ کی تعریف شروع کی. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. تو یہ تو تعریف پر ابتدا کی، لیکن حالانکہ مقصود تو علم نحو میں مقاصد ثلاثہ اور اقسام ثلاثہ ہے، ان کو چھوڑ دیا. یعنی مقاصد بیان کرنا، مقاصد بیان کرنا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو یہ کلمہ کی تعریف یا کلام کی تعریف یہ تو مقاصد میں شامل نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ تو جب مقاصد میں شامل نہیں ہے تو یہ تو ما لا یعنی کام ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ لا یعنی، غیر مقصودی کام. تو یہ تو مصنف نے لا یعنی کام سے ابتدا کر دی اور جو یعنی تھا اس کو. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، مقاصد کا ذکر کرنا چاہیے. غیر مقصود کو مقصود کے اوپر مقدم نہیں کرنا چاہیے. یہ سوال ہوتا ہے. ہاں یہ سوال ہوتا ہے یا کافیہ کی عبارت کا تو شاعر علیہ رحمت اس کا جواب دیتا ہے کہ وبدأ شروع کیا ابن حاجب صاحب نے تعریف الکلمۃ، تعریف کلمہ والکلام اور کلام لأنه يبحث في هذا الكتاب، کیونکہ بحث ہوتا ہے فی هذا الكتاب، اس کتاب میں عن احوالہما، کلمہ اور کلام کے احوال سے. ومتى لم يعرفا، جب لم یعرفا، جب کلمہ اور کلام کی تعریف نہ کی جائے، کیف یبحث عن احوالہما، تو اس کے احوال سے کیسے بحث ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پیچھے کتاب میں مصنف علیہ رحمت کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرتا ہے. جب اس کی تعریف نہیں ہو جائے، کلمہ اور کلام کے احوال کیا چیزیں؟ حرکات، سکنات، اعراب. اعراب ہے، بنا ہے. آگے بھائی یہ کلمہ جو ہے یہ مفردہ ہے، یہ مرکب ہے. پھر مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر یہ معرب ہے کہ مبنی ہے. ہمیں آئیے یہ ساری کیا چیزیں؟ کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ ہیں، احوال ہیں، یعنی عوارض. تو کسی چیز کے عوارض سے بحث کرنا یہ موقوف ہے اس معروض کی معرفت پر. کیا ہے؟ معروض کی معرفت پر. عوارض کا مرتبہ تو ذات کے مرتبے کے بعد ہوتا ہے. تو پہلے تو اس چیز کی ذات کو پہچانو گے تو اس کے بعد اس کے عوارض کا مرتبہ آئے گا. عوارض کو پہچانو گے یا عوارض کو ثابت کرو گے اس کے. تو اگر چیز کی ذات کو نہیں پہچانتے ہو تو عوارض کس کے لیے ثابت کر رہے ہو؟ تو معرفت معروض یہ مقدم ہے، موقوف علیہ ہے. کس کے لیے؟ بحث احوال کے لیے، بحث عن العوارض ذاتیہ کے لیے.
معروض کی معرفت کیا ہے؟ موقوف علیہ ہے. تو میاں موقوف علیہ مقدم نہیں ہوتا موقوف سے، اس لیے یہاں انہوں نے یہ تعریف مقدم کی. سمجھ آ گئی یہ؟ اچھا، وقد شروع کیا کہ تعریف الکلمۃ والکلام، لأنہ اس لیے کہ یبحث بحث ہوتا فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں عن احوالہما، کلمہ اور کلام کے احوال سے. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام سے احوال کہ احوال سے یعنی عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے. یہ اس کا موضوع بن گیا. ہاں، تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں موضوع ہے کس کے لیے؟ علم نحو کے لیے. کہ موضوع الشیء کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیہ. تو یہاں پر کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بات ہے، تو پتہ لگا یہ دونوں کیا ہیں؟ علم نحو کے موضوع ہے. موضوع ہے. تو یہ دو چیز بن گئے، ایک کلمہ اور دوسرا کلام، اور علم نحو ایک چیز ہے. تو تعدد موضوع لازم ہے تعدد علم کے لیے. تعدد موضوع ملزوم ہے اور تعدد علم اس کو لازم ہے. لازم ہے جب موضوع متعدد ہو جائے تو علوم بھی تعدد ہونا چاہیے. متعدد ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو موضوع تم متعدد چیز بتاتے ہو کہ موضوع دو چیزیں ہیں، تو علم نحو کو بھی دو علوم ہونا چاہیے، دو علوم، حالانکہ علم نحو تو ایک علم ہے. یہ اعتراض ہوتا ہے. چلو آگے. اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتے ہیں. تعدد موضوع اس وقت لازم ہو جائے گا کہ اس میں وہ زاہد نہیں آیا آج؟ زاہد نہیں ہے؟ دوسرے کون نہیں آیا؟ اس وقت تعدد موضوع لازم ہے تعدد علم کے لیے کہ اس میں ایک امر مشترک. لازم کو ملزوم نہ بناؤ، ملزوم کو لازم نہ بناؤ. تعدد موضوع کو تعدد علم اس وقت لازم ہے کہ دونوں میں اشتراک ایک امر واحد میں نہ ہو اور جامع میں، اور یا اشتراک امر واحد جامع میں ہے کہ کلمہ بھی علم نحو میں کلمہ لفظ موضوع سے بات ہوتی ہے، اور کلام بھی لفظ موضوع، کلمہ اور کلام لفظ موضوع میں مشترک ہے. تو اس پر دوسرا اعتراض ہوتا ہے. اس کو ذرا صاف کرو، اڑی کھڑی نہ کرو. جواب کیا ہوا؟ جواب یہ بنا کہ میاں ٹھیک ہے آپ کا قاعدہ کہ اگر موضوع متعدد ہو تو تعدد علم اس کو لازم ہے، لیکن مطلقاً نہیں ہے. یہ قاعدہ مطلقاً نہیں ہے. کب ہے؟ یہ تو اس وقت ہے کہ اگر موضوع متعدد ہے، متعدد چیزیں ہیں، اور ان متعدد چیزوں میں اتحاد مناسبت فی غرض واحد نہ ہو. ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے مباین ہے، دوسرے کے ساتھ اس کا اتحاد فی غرض، اشتراک فی غرض یا فی شیء نہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہیں ہے نا، وہ اجنبی چیز ہے، وہ اجنبی چیز ہے. تو پھر اس کے احوال سے جو بات ہوگی وہ الگ علم ہوگا، اس کے احوال سے جہاں بات ہوگی وہ الگ علم ہوگا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تو کلمہ اور کلام کے درمیان میں اشتراک ہے، یہاں ان کے درمیان میں ما بہل اشتراک موجود ہے. ہمیں آئیے ایک امر میں دونوں مشترک ہیں. وہ کیا؟ لفظ موضوع. کلام کیا ہے؟ لفظ موضوع. کلمہ کیا؟ لفظ موضوع. تو جب یہ دونوں ایک امر میں مشترک ہیں تو آپس میں ان کے دونوں کے مناسبت پائی گئی ہے.
لہذا یہ بمنزل شیء واحد ہے، یہ دونوں منزل شے واحد شے واحد ہیں۔ تو اب شے واحد موضوع بن جائے تو علم ایک ہوتا، علم نحو اس لیے ایک علم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس طرح صاف بات کیا کرو، گھڑی گھڑی نہ کرو۔ چلو جی ہاں، اس پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ سارے علوم ایک ہونا چاہیے، کیونکہ تمام علوم میں لفظ موضوع سے باس ہوتا ہے، لفظ موضوع میں یہ مشترک ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ غیر موضوع سے تو کسی علم میں لفظ غیر موضوع سے تو کسی علم میں باس نہیں ہوتی۔ جتنے علوم ہیں سب میں اگر باس ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ لفظ موضوع استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف علم نحو کے کلام اور کلمے کی بات نہیں ہے۔ اگر اتنا عام قدر مشترک تم لیتے ہو تو یہ تو تمام علوم کو شامل ہے، تو تمام علوم ایک علم ہو جائے، تمام علوم ہو جانا چاہیے۔ کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام علوم میں لفظ موضوع سے باس ہوتی ہے تو اس کی جہات مختلف ہے۔ علم نحو میں کلمہ سے باس ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ اعراب اور بنا کی حیثیت سے، اور علم صرف میں کلمہ کی حیثیت کلمہ سے باس ہوتے تو صیغے کے اعتبار سے۔ اس طرح علم معانی میں لفظ سے باس ہوتی ہے کہ مقتضی حال کے مطابق ہے یا نہ ہے۔ یہ ہاں یہ بات ہے کہ یہاں پر حیثیات الگ الگ ہیں۔ حیثیات تو حیثیات کی تبدیلی سے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، حیثیات کی تبدیلی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کہ لفظ موضوع تو سب میں ہے، لیکن میاں حیثیات الگ الگ۔ تو جب حیثیت لگ گئی، حیثیت قید ہوتی، یہاں کون سی حیثیت ہے؟ حیثیت تقییدی۔ تو حیثیت تقییدی کا کیا ہوتا ہے کہ حیث کا ما بعد قید بن جاتا ہے ما قبل کے لیے۔ تو جب قید مقید دونوں ہو گئے تو اب تو شے الگ ہو گئی۔ تو لفظ موضوع من حیث الاعراب والبناء یہ الگ چیز ہے، لفظ موضوع من حیث الصیغہ یہ الگ چیز ہے، اس لیے علوم متعدد ہو گئے۔ چلو جی پھر یہاں پر دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح علم نحو میں کلمہ اور کلام سے باس ہوتا ہے تو اسی طرح علم نحو میں مرکبات سے بھی باس ہو جاتا ہے۔ مرکبات تو کلام میں آ گئے نا، مرکبات مطلق نہ کہو شیخا۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ مرکب نہیں ہوتا، وہ تو کلام میں آ گئے۔ کیا مراد ہے؟ مرکب اضافی، مرکب توسیع، مرکب غیر تام، غیر تام۔ یعنی مرکب تام تو آ گیا کلام میں، تو کلمہ اور کلام تو مرکب تام اور مفرد دونوں کو شامل ہوگا۔ مفرد کو کلمہ اور مرکب تام کو کلام۔ لیکن کیا ان دو چیزوں کی بات ہوتی ہے علم نحو میں؟ مرکبات غیر تامہ کی بات نہیں ہوتی؟ مرکب اضافی، مرکب تقییدی، مرکب ہاں، تو یہ امتزاجی وغیرہ یہ سب کی بات ہوتی ہے، توصیفی وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مرکبات غیر تامہ کلمہ کی طرف راجع ہیں۔ ان کی بحث کرو، ان کی بحث راجع ہے کس کی طرف ہو؟ کلمہ کی طرف۔ کیونکہ یہ ترکیب میں کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ دیکھو غلام زید قائم، تو یہ غلام زید ترکیبی کیا ہے؟ اضافی، مرکب اضافی، مرکب غیر تام۔ لیکن مضاف مضاف الیہ دونوں ملا کر کیا بن گیا؟ مبتدا، تو ایک کلمہ نہیں بنا۔ تو یہ جو مرکبات غیر تامہ ہیں یہ حکماً کیا ہیں؟ کلمات ہیں۔
تو یہ کلمات کے کلمہ کے اندر یہ آ گئی ہے. چلو آگے شاباش شیخہ. یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ باس کلمہ اور کلام موقوف ہو گیا اس کی معرفت پر، تو یہ معرفت یا من کل الوجوہ ہوگا یا معرفت من بوجہ ما ہوگا. معرفت کلمہ اور کلام یہ موقوف علیہ بن گیا کس کے لیے؟ ان کے احوال کے اعتراض. بحث عن الاحوال کے لیے. تو یہ جو معرفت ہے کلمہ اور کلام کی جو موقوف علیہ ہے، اس سے کون سی معرفت مراد ہے؟ یا معرفت من کل الوجوہ پر بحث موقوف ہوگی، یا معرفت من وجہن پر. کسی ایک وجہ سے اگر معلوم ہو جائے تو بس کافی ہے بحث کے لیے. یہ دو قسمیں ہیں نا معرفت کی. ہاں تو یہاں کون سی قسم مراد ہے کہتے ہیں؟ چلو جی اگر معرفت من کل الوجوہ مراد لیتے ہیں تو یہ حاصل ہوتا ہے تعریف جامع معنی سے. ہاں تعریف جامع معنی سے. لیکن اکثر اوقات ایک چیز ایک مرئی ایک چیز سے باس ہوتی ہے بعید سے، اور اس کے اکثر اوقات بہت سی چیزوں سے باس ہوتی ہیں لیکن ان کی معرفت من کل الوجوہ حاصل نہیں ہے، یعنی ان کی تعریف جامع معنی نہیں ہوئی ہے اور ان سے باس ہوتی ہے. تو پتہ لگا کہ معرفت من کل الوجوہ کے اوپر تو باس موقوف نہیں ہے. چلو جی آگے. اور اگر معرفت بوجہ ما مراد ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن تقریب غیر تام ہے. ہاں کیسے؟ تقریب اس کو کہتے ہیں کہ شاباش. دلیل کو ایسے طریقے پر بیان کرنا کہ وہ مستلزم ہو مطلوب کے لیے. اس بات مطلوب اس کو لازم، یہ مستلزم ہو یعنی یہ ملزوم ہو، اور ثبوت مطلوب اس کو لازم، اس کو کہتے ہیں تقریب. آگے اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سوال کی وضاحت کرو، تقریب کیسے تام نہیں ہے؟ بولو بولو بولو. شاباش. یہ جو انہوں نے کہا فَمَتَى لَمْ يُعَرَّفَا كَيْفَ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِهِمَا، اس پر کلام ہے نا. جب تک ان کو پہچانا نہ جائے باس کیسے ہو؟ تو اب پہچان کی تو دو قسمیں ہو گئی ہیں، من وجہن یا من کل الوجوہ. کل الوجوہ سے تو پر موقوف نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کی معرفت من کل الوجوہ حاصل نہیں ہوتی، کہ ان کی جامع معنی تعریف پہلے نہیں ہوئی ہوتی. اور اگر من وجہن لیتے ہو تو تقریب تام نہیں ہے. تقریب تام نہ ہونے کیا مطلب ہے؟ کہ تم دلیل ذکر کرتے ہو تعریف جامع معنی کے لیے، وجہ ذکر کرتے ہو کس کے لیے؟ کہ تعریف جامع معنی ہونا ضروری ہے. سمجھ آئیے کہ تعریف جامع معنی جب تک نہیں ہوگی ہاں تو میاں کیف یبحث عنہما، تعریف جامع معنی کے اوپر موقوف ہے کیا چیز؟ بحث. وجہ ہے دلیل اس کے لیے ذکر کر رہے ہیں. تو اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا. وہ من وجہن معرفت جب کافی ہے تو پھر من وجہن معرفت کے لیے دلیل ذکر کرنا چاہیے. سمجھ آئیے؟ تو تم دلیل کس کے لیے ذکر کر رہے ہو؟ تعریف جامع معنی کے لیے.
کیونکہ مصنف نے تو تعریف جامع معنی کی ہے کلمے کی، لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ اس کی جامع معنی تعریف ہے، یہ تصور بوجہ ما تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر دلیل ذکر کرنا چاہیے کس کے لیے؟ تصور بوجہ ما کے لیے، معرفت بوجہ ما کے لیے، تو وہ تو ذکر کی نہیں. یہ سوال ہو گیا. پھر کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن معرفت سے معرفت بوجہ ما ہے جو حاصل ہوا تعریف جامع معنی کے ضمن میں. ہاں، مقصد تو یہ ہے کہ یار موقوف علیہ جو ہے بحث کے لیے وہ کون سی معرفت ہے؟ بوجہ ما، یہ موقوف علیہ. اب تم کہو گے یہ تو لمبا چوڑا قصہ جو ذکر کیا تم نے، ماتن نے جو کلمہ کی تعریف خود تو جامع معنی کی ہے، بوجہ ما تو نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یار تعریف بوجہ ما جو ہے یہ عام ہے، معرفت بوجہ ما کیا ہے؟ عام ہے. دیکھو نا، بعض چیزیں کابلی نے یا باسوری نے ذکر نہیں کی ہوں گی، لیکن وہاں ذرا تم اپنا کھوپری بھی استعمال کرو کہ یہ بوجہ ما کیا ہے؟ عام. جامع معنی تعریف کیا ہے؟ خاص. تو خاص کے ضمن میں عام ہوتا ہے، خاص کے ضمن میں. تو جب اس نے تعریف جامع معنی کر لی تو اس کے ضمن میں معرفت بوجہ ما نہیں آئی، خاص کے ضمن میں عام نہیں ہوتا. اس لیے وہ جو موقوف علیہ چیز تھی وہ تو حاصل ہو گئی. ہمیں آ گئی ہے. چلو جی آگے. ہو گیا. ہاں بولو، تم بولو. پھر پوری بات کرو یار، صاف بات نہیں کر سکتے ہو، جیسے چڑھا نہیں ہوتے. دوسرے کو کل تم نے سمجھانا ہے. ہاں، تو یہ چاڑا والی بات کرنا، آدھی بات چھوڑنا، آدھی بات بتا دینا، اس سے تو دوسرے کو سمجھیے. بات پوری کرو. کیا پختو بنوائے؟ ہاں ہاں، یوں کہو کہ میاں یہ تصور بوجہ ما جو ہے یہ تو موقوف نہیں ہے تعریف جامع معنی پر. یہ تو جامع معنی تعریف کے بغیر بھی تصور بوجہ ما کسی چیز کا یعنی معرف کا انسان کو حاصل ہوتا. تو معرفت بوجہ ما تو تعریف کرنے سے پہلے حاصل ہوتی ہے، جامع معنی تعریف بعد میں ہوتی ہے. جامع معنی تعریف ہو پہلے کیا ہوتا ہے؟ تصور بوجہ ما. معرف کا تصور بوجہ ما پہلے حاصل ہوتا ہے اور جامع معنی تعریف ہو بعد میں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اگر معرف کا تصور بوجہ ما پہلے حاصل نہیں ہے اور تم اس کی جامع معنی تعریف کرتے ہو تو توجہ لازم آ گئی کس کی طرف؟ مجہول مطلق کی طرف. وہ تو مجہول مطلق ہے. جب تم اس کی جامع معنی تعریف کرنا چاہتے ہو نا تو اس کی طرف توجہ دے رہے ہو نا، تو وہ تو مجہول مطلق ہے. توجہ کس کی طرف دے رہے ہو؟
یہ سوال اس طریقے سے ہوتا ہے. چلو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ہاں تو پھر میاں اس بیچارے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تعریف جامع معنی کرنے سے پہلے تصور بوجہ ما معرف کا حاصل ہوتا، لیکن مراتب ہے نا لوگوں کے، کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ہاں استاد کو، عالم کو. رہا طالب علم، اس بیچارے کو تو اندھیرا ہوتا ہے. جب تک جامع معنی تعریف آپ کسی چیز کی نہیں کرتے، اس کو پہلے سے بوجہ ما معرفت کسی چیز کی ہوتی ہے نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی ہے؟ طالب علم کو تو جامع معنی تعریف کرو گے تو استاد سمجھائے گا تو پھر اس کی کھوپڑی میں کوئی چیز آئے گی. سمجھ آئیے؟ اس لیے جامع معنی تعریف جو ہوتی ہے وہ طلباء کے لیے ہوتی ہے، تاکہ طالب علموں کو بھی معرف کی معرفت حاصل ہو. اور علماء کے لیے، مدرسین کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے تو وہ تصور بے وجہ ما بھی کافی ہے، اور وہ تو ہمیشہ اس کو جانتے ہیں. ہاں آگے پھر کچھ ہے؟ ہاں ہاں عارف ہے. اچھا جس سے اشارہ ہو معہود چیز کی طرف، بے وجہ ما ہے. پھر اس کو چھوڑا